اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 11th پارہ یا تاجرون، آخری ربع، سورۃ توبہ، آیت نمبر 71 سے 109۔ وَاتْلُو، اور آپ پڑھیں، علیہم، ان پر، نبأ خبر سے، نوح علیہ السلام کی، وَاتْلُو تلاوت سے، اور آپ پڑھیے ان پر نوح علیہ السلام کی خبر، اذ جب، قال کہا اس نے، یعنی نوح علیہ السلام نے کہا، لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، ان کانا اگر ہے، کبورا اکبر والا کاف با سے، گراں گزرتا، بھاری ہے، جیسے بڑا ہے تو بھاری ہے کہ گراں گزرتا ہے، علیکم تم پر، مقامی میرا کھڑا ہونا، و تذکیری میں زا کاف را ذکر نصیحت سے، اور میرے تذکرہ جیسے ہوتا ہے، اور میرا نصیحت کرنا، بھی آیات اللہ کی آیتوں کے ساتھ، فعل اللہ تو اللہ پر ہی، توکل تو میں نے بھروسہ کیا، توکل سے، فاجمعوا تو تم سب اکٹھے طے کر لو، اجمیو جمع ہو جاؤ، جماعت بنا لو، سب اکٹھے ہو جاؤ، امرکم اپنا معاملہ، وشرکاءکم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر، ثم پھر، لا یکن نہ ہو، امرکم تمہارا معاملہ، علیکم تم پر، غمتن مبہم، غمتن مطلب پوشیدہ، چھپا ہوا، مخفی یا مبہم، ثم پھر، اقضو سب نافذ کر دو اپنا معاملہ، الیہ مجھ پر، ولا اور نہ، تنظرون تم سب مہلت دو مجھے۔ اب اس آیت میں ہے کہ آپ سلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پڑھیں ان پر نوح علیہ السلام کی خبر، جب کہا تھا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، اگر گراں گزرتا ہے تم پر میرا یہاں پر کھڑا ہو کے تمہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا، تو تم سب اکٹھے ہو جاؤ اور اپنا معاملہ اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر طے کر لو، اور تم لوگ مجھ پر اپنا معاملہ نافذ کر دو اور مجھے مہلت نہ دینا۔ اس میں معاملے سے مراد یہ ہے کہ اپنے وسائل اکٹھے کر لو سب، اور قوت طاقت وغیرہ پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے۔ اس میں سوال ہے کہ آیت کے مطابق نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر گراں گزرتا ہے تم لوگوں پر، مجھے یہاں کھڑے ہو گئے کہ اگر ہے گراں گزرتا تم پر کہ میرا یہاں کھڑا ہونا اور نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، تو اللہ پر ہی میں نے بھروسہ کیا ہے، اور تم سب طے کر لو اپنا معاملہ اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر، پھر نہ ہو تمہارا معاملہ تم پر مبہم، اور پھر نافذ کر دو اپنا معاملہ مجھ پر، اور تم لوگ مجھے مہلت نہ دو۔ اس میں مشکل ورڈ ہے کابورا، یہ کابورا گراں گزرتا، بھاری ہے، غمتن مطلب مبہم، غمتن مبہم، پوشیدہ، چھپا ہوا۔ فَإِن پھر اگر، تولیتم تم منہ پھیر لو، فما تو نہیں، سألتکم میں نے مانگا تم سے، یا میں نے سوال کیا تم سے، سآلہ سے، من اجرن کسی اجر کا، یا کوئی اجر، ان نہیں ہے، اجریہ میرا اجر، الا مگر، علی اللہ اللہ پر، وَأُمِرْتُ اور آمرا سے حکم، اور میں حکم دیا گیا ہوں، ان کے اکونا میں ہو جاؤں، من المسلمین فرما برداروں میں سے۔ فَكَذَّبُوهُ تو ان سب نے جھٹلایا اسے، فَنَجَّيْنَاهُ تو ہم نے نجات دی اسے، وَمَن اور جو، مَعَهُ اس کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ کی کشتی میں، وَجَعَلْنَاهُمْ اور ہم نے بنا دیا انہیں، خلائف جانشین، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا، غین را قاف سے غرق، ہم نے غرق کر دیا، الذین ان لوگوں کو، جن کو، کذبوا ان سب نے جھٹلایا، جن سب نے جھٹلایا، بھی آیاتنا ہماری آیات کو، فانظر بس آپ دیکھیں، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبۃ انجام، المنذرین سب ڈرائے جانے والوں کا۔ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں،
پھر اگر تم منہ پھیر لو مطلب اعتراض کر لو یا نہ مانو تو نہیں میں نے مانگا تم سے کوئی اجر، میرا اجر نہیں ہے تم پر مگر اللہ پر، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ محفوظ ہوں فرما برداروں میں سے۔ پھر ان سب نے جھٹلایا اسے یعنی نوح علیہ السلام کو، ان سب نے جھٹلایا تو ہم نے نجات دی اسے، موسیٰ علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کو نجات دی اور جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں، یعنی جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے جو پانی کا عذاب آیا تھا اس سے نجات دی اور بنا دیا ہم نے جانشین ان کو، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جن سب نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، اور جن لوگوں نے آیات کو جھٹلایا تھا وہ اسی پانی میں غرق ہو گئے۔ بس آپ دیکھیں کیسا ہوا انجام ڈرائے جانے والوں کا۔ نوح علیہ السلام کا اجر کس کے ذمہ ہے؟ تو نوح علیہ السلام کا اجر اللہ تعالیٰ کی آیت کے مطابق نوح علیہ السلام کو کیا حکم دیا گیا؟ آیت کے مطابق نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ فرما برداروں میں سے ہو جائیں۔ کن کو عذاب سے نجات ملی؟ تو عذاب سے کون لوگ بچ گئے تھے، کن کو نجات مل گئی تھی؟ جو لوگ کشتی میں سوار ہو گئے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ کون غرق ہو گئے؟ آیتوں کو جھٹلانے والے اسی عذاب میں غرق ہو گئے، آیت نمبر 73 میں۔ ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجے من بعد ہی اس کے بعد یعنی نوح علیہ السلام کے بعد رسول کئی رسول الی قومی ہی ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم تو آئے وہ ان کے پاس بالبینات ساتھ واضح دلائل کے، فما پس نہ کانو ہوئے وہ سب لیؤمنو کہ وہ ایمان لاتے، بما اس پر جسے کذب وہ سب جھٹلا چکے تھے، منہ اس کو من قبل اس سے پہلے، کذالک اسی طرح نطبع ہم مہر لگا دیتے ہیں، طبع سے طابع عین ہم مہر لگاتے ہیں علی قلوب المعتدین حسد تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر۔ ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجا بعثت سے من بعدہم ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو وہارون اور ہارون علیہ السلام کو الی فرعون طرف فرعون کی وملئہ اور اس کے سرداروں کے، فی آیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا تو ان سب نے تکبر کیا، وکانوا اور تھے وہ قوم مجرم۔ اب اسے ریپیٹ کرتے ہیں۔ پھر ہم نے بھیجا اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے بھیجے کئی رسول ان کی قوم کی طرف، تو آئے وہ ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ، بس نہ ہوئے وہ سب کہ وہ ایمان لے آتے اس پر جسے وہ پہلے ہی جھٹلا چکے تھے، اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر۔ ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ، تو انہوں نے کیا کیا نشانیاں دے کر؟ انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھے۔ کن لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے؟ تو آیت میں ہے 74 آیت میں کہ جو حد سے تجاوز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ فرعون اور ان کے سرداروں کا رد عمل کیا تھا کہ انہوں نے تکبر کیا، جب ان لوگوں نے دیکھ لیا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو تو انہوں نے تکبر کیا۔ اب اس میں مشکل ورڈ ہے نقبعو، نقبعو کا مطلب ہے ہم مہر لگا دیتے ہیں۔ فلما پھر جب جاءہم آیا ان کے پاس الحق حق من عندنا ہماری طرف سے، قالوا تو ان سب نے کہا ان بے شک ھذا یہ لسحر یقیناً جادو ہے مبین واضح کھلم کھلا۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا تقولون تم سب کہتے ہو فی الحق حق کو جادو، لما جب جاءکم وہ آیا ہے تمہارے پاس، کیا سحر ھذا یہ جادو ہے، حالانکہ یہاں پر واو حالیہ ہے کہ حالانکہ لا نہیں یفلح فلاح پاتے الساحرون سب جادوگر۔ قالوا ان سب نے کہا کیا جئتنا تو آیا ہے ہمارے پاس لتلفتنا تاکہ تو پھیر دے ہمیں، اما اس راہ سے جو وجدہ سے کہ ہم نے پایا، علیہ اس پر آباءنا اپنے باپ دادوں کو، وتکونا اور ہو لکما تم دونوں کے لیے الکبریاء بڑائی فی الارض زمین میں،
وما اور نہیں ہے نحنو ہم لکما تم دونوں پر یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر بمؤمنین ایمان لانے والے. پھر جب آیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے تو ان سب نے کہا کہ بے شک یہ تو واضح جادو ہے. کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم سب لوگ کہتے ہو حق کو جادو جبکہ وہ آ چکا ہے تمہارے پاس، تو کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ نہیں فلا پاتے جادوگر. ان سب نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ تو پھیر دے ہمیں اس راہ سے جس راہ پہ ہم نے پائے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے باپ دادوں کو، اور ہم ہو جائے اس لیے تم لوگ ہمارے پاس آئے تاکہ تم لوگ زمین میں بڑائی حاصل کر سکو، اور ہم تم دونوں پر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر نہیں ایمان لائیں گے. فرعون اور اس کے سرداروں نے حق کو دیکھ کر کیا کہا؟ آیت نمبر 76 میں ہے کہ جب انہوں نے کیا نام ہے فرعون نے اور اس کے سرداروں نے دیکھ لیا حق کو تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے واضح. فرعون اور ساتھیوں کا رد عمل. فرعون اور اس کے ساتھیوں کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے کہا آیت نمبر 78 میں کہ ان سب نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ تو پھیر دے ہمیں اس راہ سے جس پہ ہمارے باپ دادا کی جو راستہ ہے، جو ان کا دین ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے پھر کے آپ پر ایمان لے آئیں، اور حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ اپنی زمین میں بڑائی چاہتے ہیں. مطلب ان کو یہ لگتا تھا. کیا وہ ایمان لے آئے؟ نہیں، فرعون کے سردار ایمان نہیں لائے تھے. لتلفتنا التفات سے لتلفتنا کا مطلب ہوتا ہے تاکہ تو پھیر دے ہمیں. فلما تو جب جاء آ گئے سحرۃ جادوگر قال کہا لہم ان سے موسیٰ علیہ السلام نے القو تم سب ڈالو، مطلب دکھاؤ، ماں جو کچھ تم ملقون سب ڈالنے والے ہو، یعنی جو اپنے جادو تم لوگ اپنے ساتھ لائے دکھانے کے لیے اپنے جادو دکھاؤ، اپنے جادو ڈالو. فلما تو جب القو ان سب نے ڈالا قال تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے ماں جو کہ تم لائے ہو بھی اس کو السحر جادو ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سیبطلہ با علام سے باطل انقریب باطل کر دے گا اسے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا نہیں یصلح نہیں سنوارتا، صلح اصلاح کرتا نہیں سنوارتا اعمال المفسدین فساد کرنے والوں کے. وَيَحِقُّ اللَّهُ اور سچا کرتا ہے اللہ تعالیٰ الحق حق کو بکلماتہ اپنی باتوں کے ساتھ، ولو اور اگر سے کریہا ناپسند کریں، کراہت سے کریہا قاف رہا ناپسند کریں کراہت سے المجرمون سب جرم کرنے والے. موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کیا کہا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے آیت نمبر 80 میں ہے کہ اپنے موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا جو آئے تھے کہ تم سب لوگ اپنا جادو دکھاؤ، اپنے ڈالو جو تم لوگ ساتھ لے کر آئے ہو. اللہ کن کے کام نہیں سنوارتا. تو آیت نمبر 81 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں اصلاح کرتا نہیں سنوارتا کام فساد کرنے والوں کے. ملقون سب ڈالنے والے، لام قف کاریہا کراہت سے ناپسند کریں. فلما پھر نہیں آمنا ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر الا مگر ذریۃ کچھ نوجوان کچھ لوگ جو تھے ان کی قوم میں سے، ذریۃ کچھ نوجوان من قومی ہی اس کی قوم سے، علی خوف پر من فرعون سے وملئہ اس کے سرداروں کے ڈر سے، ان یہ کہ یفتنہم وہ فتنے میں ڈالے گا انہیں، وَإِنَّ اور بے شک فرعون لعال یقیناً سرکشی کرنے والا تھا، فی الارض زمین میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لمن المسرفین یقیناً حد سے بڑھنے والے تھے. پھر نہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر مگر کچھ لوگ من قومی ہی اس کی قوم میں سے، اللہ خوف کے مارے فرعون اور اس کے سرداروں کے ڈر سے وہ لوگ ایمان نہ لائے کہ وہ اگر ایمان لائیں گے تو وہ فتنے میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ فرعون سرکشی کرنے والا تھا زمین میں اور حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا. وقال اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے یا قومی اے میری قوم، ان اگر ہو تم آمن تم ایمان لائے تم باللہ اللہ پر،
فعلیہ تو اسی پر، یعنی پھر اللہ اگر تم لوگ ایمان لے آئے ہو تو اللہ پر ہی توکلو توکل سے توکل کرو، بھروسہ کرو، ان کنتم اگر ہو تم مسلمین مسلمان ایمان لانے والے فرما بردار۔ فقالوا تو سب نے کہا علی اللہ اللہ پر ہی توکلنا ہم نے توکل کیا، ہم نے بھروسہ کیا، ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا نہ تو بنا ہمیں فتنتن فتنہ آزمائش لقوم اس قوم کے لیے ظالمین ظالم، ونجینا اور نجات دی ہم نے نجا ینجی نجات دی ہم نے برحمتک اپنی رحمت کے ساتھ من القوم الکافرین سب کافروں سے۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے میری قوم، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم لوگ ایمان لائے ہو اللہ پر تو اللہ پر ہی تم لوگ بھروسہ کرو۔ تو ان سب نے قوم والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا، بس اے ہمارے رب آپ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا ظالم لوگوں کے لیے، اور ہمیں نجات دے اپنی رحمت کے ذریعے کافروں سے۔ لوگ ایمان کیوں نہ لائے؟ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے تھے؟ سرداروں کے خوف کی وجہ سے کہ اگر وہ ایمان لے آئیں گے تو پھر ان کے جو سردار ہیں فرعون وغیرہ وہ ان کو فتنے میں ڈالیں گے، آزمائش میں ڈالیں گے۔ فرعون کیسا تھا؟ تو آیت نمبر 83 کے مطابق جو فرعون تھا وہ سرکشی کرنے والا تھا اور حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم لوگ اللہ پر ایمان لائے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو اور فرما بردار ہو جاؤ۔ آیت نمبر 84۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا جواب دیا؟ نمبر 85 سے 86 میں کہ ان سب نے کہا کہ ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا اور ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں تو ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اور اللہ تعالیٰ سے پھر انہوں نے دعا کی کہ آپ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا، ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنانا، اور ہمیں نجات دیتے ہیں اپنی رحمت کے ذریعے کافر قوم سے۔ اب ادھر مشکل ورڈ ہے لعالن، لعالن یہاں پہ آیا فرعون کے بارے میں کہ فرعون تھا سرکشی کرنے والا، لعالن، اور مسرفین حد سے بڑھنے والا، حد سے بڑھنے والا۔ وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے إِلَى موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وَأَخِيهِ اور اس کے بھائی کی طرف ہارون علیہ السلام کی طرف، ان یہ کہ تبوّأ تم دونوں ٹھکانہ بنا لو، لِقَوْمِكُمَا اپنی قوم کے لیے، مصر مصر میں، بیوتن کچھ گھروں کو، بیوتن بیت کی جمع جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر، بیت جو گھر ہوتا ہے تو بیوتن گھر کی جمع گھروں کو، سب گھر کچھ گھروں کو، وجعلوا جعلا سے اور سب بناؤ، بیوتکم اپنے گھروں کو، قبلتن قبلہ رخ، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز، وبشری اور خوشخبری سنا دیں المؤمنین سب مومنوں کو۔ وقال اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک تو نے آتیتا دی تو نے فرعون کو وملأہ اور اس کے سرداروں کو زینتن زینت و اموالن اور مال کی فراوانی فی الحیات الدنیا اس دنیاوی زندگی میں، ربنا اے ہمارے رب یضلوا تاکہ وہ سب گمراہ کریں عن سبیلک تیرے راستے سے، تاکہ وہ سب گمراہ کریں تیرے راستے سے، ربنا اے ہمارے رب، ربنا اطمس اے ہمارے رب مٹا دے، علی اموالہم ان کے مال، واشدد اور سخت کر دے، علی قلوبہم ان کے دل، فلا پس نہ یؤمنوا سب ایمان لائیں، حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم وہ سب دیکھ لیں، رعا سے جیسے روایت حلال کمیٹی میں بھی رعا مطلب وہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ کیا وہی کی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی طرف کہ وہ اپنا مصر میں اپنا ٹھکانہ بنا لیں، اپنے گھروں کو قبلہ رخ کر لیں اور نماز پڑھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کی آیت نمبر 88 میں کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے ہمارے رب بے شک تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینت اور مال کی فراوانی دی ہے دنیاوی زندگی میں تاکہ وہ سب گمراہ کریں ہمیں تیرے راستے سے، تو اے ہمارے رب تو مٹا دے ان کے مال اور سخت کر دے ان کے دلوں کو، چنانچہ نہ وہ سب ایمان لائیں یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ اب یہاں میں مشکل ورڈ ہے تبوّع، تبوّع یہ کہ تم دونوں ٹھکانہ بنا لو، کون دونوں؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے۔
ربنا طمس، ربنا طمس، اے ہمارے رب مٹا دے، ربنا طمس، اے ہمارے رب مٹا دے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد بلا شبہ، اجیبت، قبول کر لی گئی، دعوتکما، تم دونوں کی دعا۔ دعوت، دعوت سے دعا بھی ہوتا ہے اور دعوت بھی ہوتا ہے، پکارنا، بلانا، قبول کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ فاستقیما، تو دونوں ثابت قدم رہو، استقیما قائم سے قائم رہو، ثابت قدم رہو۔ ولا، اور ہرگز نہ، تطبعانی، تم دونوں پیروی کرو، سبیلا، راستے کی، الذین، ان لوگوں کے راستے کی، لا یعلمون، نہیں وہ سب جانتے جو علم نہیں رکھتے، ان کے راستے کی پیروی نہ کرو۔ وجاوزنا، اور ہم نے پار کر دیا، ببنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، البحر، سمندر سے، فاتبعہم، تو پیچھا کیا ان کا، فرعون، فرعون نے، وجنودہ، اور اس کے لشکر نے، بغین، سرکشی کرتے ہوئے، بغی، بغاوت بھی ہوتا ہے اس سے، وعدون، اور زیادتی کرتے ہوئے، عداوت سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، ادرکہ، پا لیا اس کو، الغرق، غرق کے عذاب نے، قال، تو کہا فرعون نے، آمنت، میں ایمان لایا، انہ، بے شک یہ حقیقت ہے کہ، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا، مگر وہی، اللہ تعالی، الذی، جو کہ، آمنت بہ، ایمان لائے اس پر، بنو اسرائیل، سب بنی اسرائیل، وانا، اور میں، من المسلمین، فرما برداروں میں سے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ جب، کیا نام ہے، فرعون نے کہا، جب اس نے دیکھ لیا فرعون نے کہ اب وہ غرق ہو رہا ہے، اب وہ مطلب عذاب آ گیا اس پہ، تو پھر اس نے کہا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں اللہ تعالیٰ پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہنا ہے کہ آل آنا، کہ اب، وقت، حالانکہ یقین، عصیتا، عصو سے نافرمانی کی، تو نے نافرمانی کی، قبل، اس سے پہلے، کون تھا، اور تھا، تو من المفسدین، سب فساد کرنے والوں میں سے۔ اور ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل کو سمندر سے، تو پیچھا کیا ان کا فرعون نے اور اس کے لشکر نے، سرکشی کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے، یہاں تک کہ جب پا لیا اس کو غرق کے عذاب نے، تو کہا فرعون نے، میں ایمان لایا، بے شک یہ حقیقت ہے کہ نہیں کوئی معبود مگر وہی اللہ تعالیٰ، جو کہ ایمان لائے اس پر سارے بنی اسرائیل، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا کہ کیا اب، حالانکہ یقیناً تم نے نافرمانی کی اس سے پہلے، اور تم فساد کرنے والوں میں سے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم لوگوں کی دعا قبول کرتا ہوں، اور آپ ثابت قدم رہو اور نہ پیروی کرو ان لوگوں کے راستے کی جو علم نہیں رکھتے۔ جب فرعون نے عذاب دیکھ لیا تو کیا کیا؟ فرعون نے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کا لشکر کا پیچھا، موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا اپنے لشکر کے ساتھ، لیکن جب ان کا لشکر، موسیٰ علیہ السلام پار کر گئے سمندر کو، لیکن جب فرعون کا لشکر وہاں پہنچا تو پانی میں غرق ہونے لگا، تو جب اس نے دیکھا کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا ہے تو اور میں غرق ہو جاؤں گا اس سمندر میں، اللہ کے عذاب میں، سیلاب میں، تو وہ جو ہے اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہوں۔ فاستقیما، پھر دونوں ثابت قدم رہو، تو تم دونوں ثابت قدم رہو۔ جاوزنا، ہم نے پار کر دیا، ادرکہ، پا لیا اس کو، ادراک کرنا، آل آنا، کیا اب، یہ فَالْيَوْمَ، بس آج، ننجی کا، ہم بچا لیں گے تجھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرعون کو، ببدنی کا، تیرے بدن سمیت، لتکونا، تاکہ تو ہو جائے، لمن، ان کے لیے جو، خلفہ کا، تیرے پیچھے آنے والے ہیں، خلاف فل سے، خالم فا، پیچھے آنے والے ہیں ان کے لیے، آیتن، ایک نشانی، وَإِنَّ، اور بے شک، کثیرن، بہت سے، من الناسی، لوگ، ان آیاتنا، ہماری نشانیوں سے، لغافلون، یقیناً سب غافل ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے بدن کو ضرور بچا لیں گے، تاکہ جتنے بھی لوگ تمہارے بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے ایک نشانی ہو، سب غافل لوگوں کے لیے ایک عبرت کی نشان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے غور غرق کر کے اس کا جسم کیسے بچا لیا۔ فرعون کا جسم ابھی بھی ہے،
وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً البتہ تحقیق بوّعنا ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو مبوع صدق عمدہ ٹھکانہ صدق عمدہ سچا مبوع ٹھکانہ ورزقناہم اور ہم نے رزق دیا انہیں من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے فما پھر نہیں اختلافو اختلاف کیا ان سب نے حتیٰ کہ یہاں تک کہ جاءہم العلم آ گیا ان کے پاس علم ان بے شک ربک تیرا رب یقضی قاف ضاد یا قاضی سے فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامتی قیامت کے دن فیما اس میں جو کانو تھے وہ سب فیہی اس میں یختلفون وہ سب اختلاف کرتے. بس آج ہم بچا لیں گے تجھے تیرے بدن سمیت تاکہ تو ہو جائے ان کے لیے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں نشانی، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے یقیناً غافل ہیں. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو عمدہ ٹھکانہ اور ہم نے رزق دیا انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے پھر نہ اختلاف کیا ان سب نے یہاں تک کہ آ گیا ان کے بعد علم بلا شبہ تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس میں سے جو تھے وہ سب اختلاف کرتے ہیں. کیا چیز نشانیوں کے طور پہ بچا لی گئی؟ تو فرعون کا جسم اس کا بدن نشانی کے طور پہ بچا لیا گیا. بنی اسرائیل کو کیا دیا گیا؟ ٹھکانہ عمدہ ٹھکانہ اور پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا گیا. ان کے درمیان فیصلہ کب ہوگا؟ ان کے درمیان فیصلہ بروز قیامت. مبوع صدق عمدہ ٹھکانہ مبوع ٹھکانہ صدق عمدہ اچھا یقضی وہ فیصلہ کرے گا. فَإِن پھر اگر كنت آپ ہوں فی شکن کسی شک میں شک سے شک مما اس کتاب سے جو انزلنا ہم نے اتاری الیکا آپ کی طرف فسعلی سوال سے سوال تو آپ پوچھ لیں آپ سوال کر لیں پتہ کر لیں پوچھ لیں الذین ان لوگوں سے جو یقرؤون قرات سے جو پڑھتے ہیں جو سب تلاوت کرتے ہیں وہ سب قرات کرتے ہیں وہ سب پڑھتے ہیں الکتابہ کتاب کو من قبلی کا آپ سے پہلے لقد یقیناً البتہ تحقیق جاءک آیا ہے آپ کے پاس الحق حق من ربک آپ کے رب کی طرف سے فلا پس نہ تکونن آپ ہرگز ہوں من الممترین شک کرنے والوں میں سے ولا اور ہرگز نہ تکونن آپ ہوں من الذین ان لوگوں میں سے جنہوں نے کذبوا ان سب نے جھٹلایا بآیات اللہ کی آیتوں کو فتکونا ورنہ آپ ہو جائیں گے میرا خاصین خسارہ پانے والوں میں سے. ان بے شک الذین وہ لوگ کے حق ہو گئی ثابت ہو گئی علیہم ان پر کلمت بات ربی کا آپ کے رب کی لا نہیں یؤمنون وہ سب ایمان لائیں گے. ولو اور اگر سے جاءتہم آ جائے ان کے پاس کلو آیت کل ہر نشانی کل نشانی آ جائے ہر نشانی آ جائے کوئی بھی نشانی آ جائے حتیٰ کہ یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم وہ سب دیکھ لیں دردناک عذاب. اب ریپیٹ کرتے ہیں پھر اگر آپ ہوں شک میں اس کتاب سے جو ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف تو آپ پوچھتے ہیں لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب آپ سے پہلے البتہ یقیناً آیا ہے آپ کے پاس حق آپ کی رب کی طرف سے اور آپ ہرگز نہ ہو شک کرنے والوں میں سے اور ہرگز نہ آپ ہونا ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو ورنہ آپ ہو جائیں گے خسارہ پانے والے. بے شک وہ لوگ ثابت ہو گئی ان پر تیرے رب کی بات پر نہیں وہ ایمان لانے والے اور اگرچہ آ جائے ان کے پاس ہر نشانی یہاں تک کہ وہ عذاب بھی دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لائیں. اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اہل مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کے ان کو سنایا جا رہا ہے اہل مکہ کو کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو خسارہ پانے والوں میں سوچ دیں گے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو جھٹلائیں گے. 95 میں کون مخاطب ہے؟ 95 میں اہل مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو. کیا وہ لوگ ایمان لے آئیں گے اگر کوئی نشانی آ جائے؟ جی نہیں. آیت نمبر 97 میں ہے کہ اگر ان کے پاس ہر نشانی بھی آ جائے نا کہ وہ عذاب بھی دیکھ لیں وہ نہیں مانتے. یقرؤون قرات سے وہ سب پڑھتے ہیں یقرؤون وہ سب پڑھتے ہیں ممترین سب شک کرنے والوں میں سے ممترین شک.
فلولا پھر کیوں نہ کانت ہوئی قریتن کوئی بستی ایسی آمنت ایمان لائی ہو نفعہا پھر نفع دیا اسے ایمانہا اس کے ایمان نے الا سوائے قوم یونس کے لما جب آمن وہ سب ایمان لے آئے کشفنا ہم نے ہٹا دیا عنہم ان سے عذاب الخزی رسوائی کا عذاب ذلت کا عذاب فی الحیات دنیا میں زندگی میں ومتعناہم اور متاع ہوتا ہے نا متاع دنیا فائدہ دیا ہم نے انہیں الہین ایک وقت تک ولو اور اگر شاء چاہتا ربک تیرا رب لآمنا تو وہ ضرور ایمان لے آتے من جو لوگ بھی فی الارض زمین میں ہیں کلہم سب کے سب جمیعاً اکٹھے افا انتا تو کیا آپ تکرہو مجبور کریں گے الناسا ان لوگوں کو حتیٰ یہاں تک کہ یکونو کو ہو جائے مؤمنین ایمان لانے والے تکرہو کمپیل ٹو فورس مجبور کرنا تو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی کہ ایمان لائی ہو پھر نفع دیا اس کے ایمان نے سوائے یونس علیہ السلام کے جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ہٹا دیا ان سے ذلت کا عذاب دنیاوی زندگی میں اور ہم نے فائدہ دیا انہیں یہاں تک کہ اگر چاہتا تیرا رب تو وہ ضرور ایمان لے آتے جو لوگ بھی زمین میں ہے سب کے سب اکٹھے تو کیا آپ مجبور کریں گے لوگوں کو یہاں تک کہ وہ ہو جائے ایمان لانے والے تو یہاں پہ یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم پہ جب تک عذاب نہیں لاتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے اور جو نبی آتے ہیں کسی اسپیسیفک جگہ میں ان کو وہاں تک تب وہاں سے ہجرت نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا تب مدینہ ہجرت کی تھی اس سے پہلے حضرت ابوبکر نے تیاری کی ہوئی تھی لیکن جب تک حکم نہیں آیا تھا انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جب نہیں مانی تو انہوں نے اپنی قوم کو دھمکی دے کے کہ 3 دن بعد ان لوگوں پر عذاب آ جائے گا اور اپنی جگہ چھوڑ دی اپنا علاقہ تو اس کے بعد جب ان کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھنا شروع ہوئے جب عذاب آنے لگا 3 دن بعد آثار آنا شروع ہوئے عذاب کے تو پھر وہ لوگ سب ایک جگہ جمع ہو گئے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب ٹال دیا تو یونس علیہ السلام واحد قوم تھی جن پر عذاب نہیں آیا تھا ان سے عذاب ٹال دیا گیا کیا یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا جی نہیں یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب ٹال دیا گیا تھا دور کر دیا کشفنا ہم نے ہٹا دیا کیا اگر اللہ چاہتا تو ایمان لے آتے جی ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ضرور ایمان لے آتے سب کے سب جو لوگ بھی زمین میں اب ادھر مشکل ورڈ ہے تقریہو کیا آپ مجبور کریں گے ٹو فورس ٹو کمپیل اور کشفنا تو ہم نے ہٹا دیا دور کر دیا وما اور نہیں ہے کانا ممکن اور وما کانا نہیں ہے یہ بات ممکن لنفس کسی نفس کے لیے کہ ان یہ کہ تو امینا وہ ایمان لائے الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے وہ یجعل اور وہ ڈالتا ہے الرجس کفر و ذلت کی نجاست علی الذین ان لوگوں پر جو لا نہیں یعقلون وہ سب عقل رکھتے قل کہہ دیجئے قل انظروا کہہ دیجئے تم سب دیکھو اور غور کرو ماذا کیا کچھ ہے فی السماوات کی آسمانوں میں والارض اور زمین میں وما تغنی اور نہیں فائدہ دیتی تغنی غنی سے نہیں فائدہ دیتی الآیات نشانیاں والنذور اور ڈراوے ان القوم اس قوم کو جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے فہل تو نہیں ینتظرون وہ سب انتظار کر رہے الا مگر مثل ایام الذین ان لوگوں کے برے دنوں کی طرح کا جو خلو سب گزر چکے من قبلہم ان سے پہلے قل کہہ دیجئے فانتظروا تو تم سب انتظار کرو انی بے شک میں بھی معاکم تمہارے ساتھ ہوں من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ثم پھر ننجی ہم نجات دیتے ہیں رسولنا اپنے رسولوں کو والذین اور ان لوگوں کو جو آمنوا سب ایمان لائے کذالک اسی طرح حقا حق ہے ثابت ہے حق ہے علینا ہم پر ننجی کہ ہم نجات دیں المؤمنین مومنوں اور نہیں ممکن کسی نفس کے لیے کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے کہ کوئی بندہ جب تک ایمان نہیں لا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے اللہ کا اذن نہ ہو اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو
وَيَجْعَلُ اور وہ ڈالتا ہے کفر و ذلت کی نجاست ان لوگوں پر جو نہیں عقل رکھتے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے کفر و ذلت کی نجاست ڈال دیتا ہے، رجسا ناپاکی، رجس چیز. قلی کہہ دیجیے تم سب دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور یہ جو آسمان و زمین میں جو اتنی ساری نشانیاں ہیں یہ فائدہ نہیں دیتی، اور ڈراوے عذاب کے ایسی قوم کو بالکل فائدہ نہیں دیتے، ان کو بالکل سمجھ نہیں آتی ان باتوں کی جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، نہ انہیں آسمان و زمین کی نشانیاں نظر آتی ہیں اور نہ جو ان کو عذاب سے ڈراتے ہیں ان کو نہ وہ نظر آتا ہے. حل تو نہیں، وہ سب انتظار کر رہے مگر ان لوگوں کی طرح برے دنوں کی، مطلب جو ان سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں جو پہلے عذاب مانگا کرتے تھے اور ان پہ عذاب آئے، یہ لوگ بھی انہی لوگوں کی طرح عذاب کا انتظار کر رہے ہیں. کہہ دیجیے آپ کہ تم سب انتظار کرو، بے شک میں بھی تم لوگوں کے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، پھر ہم نجات دیں گے اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اسی طرح کہ ہم نجات دیں مومنوں کو. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان پہ عذاب آ جائے گا تو پھر ہم ان لوگوں کو نجات دے دیں گے، ان لوگوں کو بچا لیں گے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اور ساتھ اپنے رسولوں کو بچا لیں گے. کوئی کب تک ایمان نہیں لاتا، تو کوئی کب تک ایمان نہیں لاتا جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو، اللہ کی اجازت نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو، مطلب کہ جب تک اللہ نہ چاہے تو کوئی ایمان نہیں لاتا. نشانی اور ڈراوے کس کو فائدہ نہیں دیتی جو ایمان نہ لائے. اللہ تعالیٰ کی آسمان و زمین میں موجود بے شمار نشانیاں اور اللہ تعالیٰ کے وہ سارے ڈراوے جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے لوگوں کو عذاب سے ڈرایا، وہ بالکل بھی ان لوگوں کو فائدہ نہیں دیتے جو لوگ ایمان نہ لائے. آیت نمبر 102 کی چیز کا انتظار 102 میں ہے کہ یہ لوگ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ان سے پہلے لوگ عذاب مانگا کرتے تھے اور عذاب کا انتظار کیا کرتے تھے کہ عذاب نہیں آیا، عذاب نہیں آیا، یہ لوگ بھی ویسے ہی عذاب کا انتظار کر رہے ہیں. 103 میں اللہ تعالیٰ کن کو نجات دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو نجات دیتا ہے جو سب ایمان لانے والے ہیں. تو غنی سے نہیں فائدہ دیتی رجسا کفر و ذلت کی نجازت، ناپاکی، رجس. قل کہہ دیجئے یا ایوہ الناس اے لوگوں، ان اگر ہو تم سب فی شکن کسی شک میں، من دینی ہمارے دین سے متعلق، فلا تو نہیں عابدو میں عبادت کرتا، عبادت سے عبادت یعبدو میں عبادت کرتا، الذین ان لوگوں کی جن کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیکن اور لیکن عابدو میں عبادت کرتا ہوں اللہ اللہ کی، الذی وہ جو یتوفاکم فوت کرتا ہے تمہیں، یتوفاکم توفا یتوفا توفی فوت کرنا، جو فوت کرتا ہے تمہیں، فَأُمِرْتُ اور میں حکم دیا گیا ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان کے اکونا میں ہو جو من المؤمنین مومنوں میں سے، ایمان لانے والوں میں سے، اور یہ کہ اقیم سیدھا رکھو وجہ کا اپنا چہرہ، للدین یہ اپنے دین کے لیے، حنیفاً یکسو ہو کر، مطلب اپنے دین کی طرف ہی سیدھے اور جا رہا ہے کہ اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَكُونَنَّ اور نہ ہرگز آپ ہونا من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے، دوسروں کو پوچھنے والوں میں سے. کہہ دیجیے لوگوں اگر تم سب ہو کسی شک میں میرے دین سے متعلق تو نہیں میں عبادت کرتا ہوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، جب اللہ کے سوا تم جن شریکوں کو پوچھتے ہو میں ان کو پوچھنے والا نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں. ولیکن اور لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، اللہ تعالیٰ وہ ذات جو تمہیں فوت کرتا ہے اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ سیدھا رکھو اپنے چہرے کو دین کے لیے یکسو ہو کر، اور آپ ہرگز نہ ہو مشرکین میں سے. کیا باتیں بتائی گئی ہیں یہاں پہ؟ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کسی بھی میرے دین میں کسی شک کے بارے میں ہیں تو میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس کے سوا کسی شریکوں کو نہیں پوچھتا جو تم لوگ عبادت کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو میں فوت کرتا ہوں اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں، اور اپنا چہرہ سیدھا رکھو اپنے دین کے لیے یکسو ہو کر، اور آپ مشرکین میں سے نہ ہو. یہاں پہ مشکل ورڈ ہے اب، یتوفاکم، یتوفاکم فوت کرتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ. امرتو آمرا سے حکم دیا گیا ہوں، آمرا یا امرو میں حکم دیا گیا ہوں. ولا اور نہ تدعو مت تم پکارو، تدعو دال عین دعا سے، دعا بھی ہوتا ہے پکارنا، دعوت ہوتا ہے کسی کو بلانا یا پکارنا مطلب دعوت دینا. تو لا تدعو مت تم پکارو من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ما اس کو جو لا نہیں ینفعک وہ نفع دے سکتے آپ کو، ولا اور نہ یضرک کوئی نقصان دے سکتے آپ کو،
فَإِن پھر اگر فعلتا آپ نے ایسا کیا مطلب اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا فَإِنَّكَ تو بے شک آپ اذن تب من الظالمین ظالموں میں سے ہوں گے. وَإِن اور اگر یمسس کا پہنچائے آپ کو وہ اللہ تعالیٰ بدور ان کوئی تکلیف فلا پس نہیں کاشفہ کوئی دور کرنے والا کوئی ہٹانے والا لہو اس کو الا مگر ہوا وہی اللہ تعالیٰ ہی. وَإِن اور اگر یورد کا وہ ارادہ کرے یورد کا ارادہ کرے وہ کا آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ بخیر کسی بھلائی کا فلا پس نہیں رد کوئی رد کرنے والا رد دال دال رد کرنے والا لفضل ہی اس کے فضل کو مطلب کوئی دور نہیں کر سکتا پھر اگر اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے تو یوسیب وہ پہنچاتا ہے بھی اس کو اپنے فضل کو من یشاء جسے وہ چاہتا ہے من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے وہ اور وہ الغفور بہت بخشنے والا ہے رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ تم پکارو اللہ کے سوا ان لوگوں کو جو نہیں نفع دے سکتے آپ کو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں آپ کو. پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے. اور اگر پہنچائے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف تو کوئی وہ دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ. مطلب اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں آپ کے لیے کوئی مصیبت کوئی تکلیف لکھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہٹا سکتا کوئی دور نہیں کر سکتا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی بھلائی کا ارادہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی بھلائی لکھی ہے تو وہ بھی کوئی آپ سے نہیں ہٹا سکتا اللہ تعالیٰ کا فضل. اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے فضل دیتا ہے اپنے بندوں میں سے. اللہ کے علاوہ کون نفع یا نقصان دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نفع یا نقصان نہیں دے سکتا. اگر کسی اور کو پکارا تو کیا ہوگا تب آپ ظالموں میں سے. 107 میں کیا بتایا گیا ہے آیت نمبر 107 میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کسی تکلیف کا یا مصیبت کا ارادہ کرے تو وہ کوئی دور نہیں کر سکتا کوئی ہٹا نہیں سکتا. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کا کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو وہ بھی کوئی انسان نہیں ہٹا سکتا اللہ تعالیٰ کی بھلائی نہیں روک سکتا. فدعوا نہ تم پکارو دعا سے پکارنا دعوت سے نہ تم پکارو این یمسسکا اور اگر پہنچے آپ اگر آپ پہنچائے آپ کو یمسسکا آپ کو پہنچائے اللہ تعالیٰ کاشفہ کاشفہ کوئی دور کرنے والا کوئی ہٹانے والا کاشفہ یصیب وہ پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے یصیب پہنچاتا ہے. قل کہہ دیجئے یا ایوہ الناس اے لوگوں قد یقیناً جاءکم آ گیا ہے تمہارے پاس الحق حق من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. فمن اہتدی تو جس نے ہدایت پائی اہتدی یہتدی اہتداء ہدایت پانا تو جس نے ہدایت پائی فانما تو یقیناً یہتدی وہ ہدایت کو اپناتا ہے لنفسہ اپنے نفس کے لیے. ومن اور جس نے ضل گمراہی اختیار کی تو یقیناً یضل وہ گمراہی اختیار کرے گا علیہا اپنے نفس کے خلاف. وما اور نہیں انا میں علیکم تم پر وبی وکیل نگران وکیل کارساز نگران. واتبع اور آپ پیروی کریں ما اس کی جو یوحا وحی کی جاتی ہے الیک آپ کی طرف. واصبر اور آپ صبر کریں حتی یہاں تک کہ یحکما فیصلہ کر دے. یحکما حکما سے حاکم حکم فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے. وہ خیر سب سے بہترین الحاکمین حاکموں میں سے فیصلہ کرنے والوں میں سے. کہہ دیجیے اے لوگوں یقیناً آ گیا ہے تمہارے پاس حق یعنی قرآن پاک حق آگے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے. تو جس نے ہدایت کو اپنا لیا تو اس نے اپنے لیے ہی ہدایت کو اپنایا. مطلب جو ہدایت کو اپنا لے گا مان لے گا ایمان لے آئے گا تو اس کا فائدہ اسی کے لیے. اور جو کوئی گمراہی اختیار کرے گا تو وہ گمراہی بھی اپنے نفس کے لیے اپنے خلاف ہی اختیار کر رہا ہے. اور آپ پیروی کریں اس کی جب طرف وحی کی جاتی ہے اور صبر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے. اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اب یہاں پہ خاص طور پر تو اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اگر حق کو مانو گے قرآن پاک کو اس پہ ایمان لیا ہو گیا ہدایت مانو گے تو وہ اب تم لوگوں کے لیے. اور اگر گمراہی کا راستہ اختیار کرو گے تو وہ بھی تم لوگوں کے اپنے لیے اپنے اختیار میں تم لوگ کون سا راستہ مرضی چوز کر لو. اور کہا ویسے کہ تمام لوگوں کو جا رہے ہیں. 108 اور 9 میں کون مخاطب ہے کیا کہا جا رہا ہے. ان میں مخاطب خاص طور پہ اہل مکہ اور تمام لوگ ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگ ایمان لاؤ گے اور حق کو مانو گے تو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہے. اور جب ہدایت کو تم لوگوں نے اپنے لیے پانا ہے اپنے نفس کے لیے. اور اگر تم لوگ گمراہی اختیار کرو گے تو وہ بھی تمہارے پاس چوائس ہے بعد میں بدلہ تمہیں دیا جائے گا کہ وہ تمہارے اپنے نفس کے خلاف تم اسے اختیار کر رہے ہو. اب یہاں پہ مشکل لفظ ہے ضلع
ذلہ گمراہی اختیار کرنا، وا لام لام، ذلہ یضل ضلال گمراہ ہونا، گمراہی اختیار کرنا، ضلہ یحکما، یحکما ہا کاف میم، حکامہ سے حاکم فیصلہ کر دے گا، یحکما وہ فیصلہ کر دے گا، اور حاکمین بھی اسی روٹ سے کہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، فیصلہ کرنے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.